السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ سٹوری کے شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کے پاس بھی سٹوریز ہیں اور آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میرے واٹس ایپ نمبر پر بھیج سکتے ہیں۔ آج کی یہ سٹوری ارتضیٰ نے مجھے گجرانوالہ سے سینڈ کی ہے، جو میں آپ کو انہی کی زبانی سناتی ہوں۔ اسے غیبی دنیا، بھوت پریت کی کہانیوں سے بہت لگاؤ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ صدیوں پرانے گھر اور محلوں کی خرید کر وہ ان میں چھپے راز کو جاننے میں اپنے دن رات گزار رہا تھا۔ اس کی عمر 28 کے قریب تھی اور اس کا یہ مشغلہ پچھلے 13 سال سے تھا۔ 15 کی عمر میں پہلی بار اس نے ایک جن زادی سے ملاقات کی۔ وہ یہ وقت تھا جب وہ اپنے والدین کے ساتھ ایک صدیوں پرانے محل میں شفٹ ہوا تھے۔ یہ محل جنگلات کے درمیان تھا اور آبادی سے کافی دور تھا۔ بس ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو اس محل سے 5 کلومیٹر کی دوری پر تھا۔ اس گاؤں کی بھی کل آبادی صرف 58 لوگوں پر مشتمل تھی۔ محل کافی بڑا تھا اور دیکھنے میں خوفناک بھی لگتا تھا۔ احمد کا کوئی بھائی بہن بھی نہیں تھا اور وہ اکثر اس بات پر اپنے ماں باپ سے خفا رہتا کہ اس کے ساتھ کھیلنے والا کوئی بھی نہیں۔ احمد کے ابو وکیل تھے اور وہ ویکنڈ پر ہی ان سے ملنے آتے تھے۔ محل میں شفٹ ہوئے انہیں 3 دن ہی ہوئے تھے کہ احمد اس محل سے اکتا چکا تھا۔ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ محل سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ بس احمد کا ٹیچر ہی تھا جو احمد کو ہنسانے میں کامیاب ہو جاتا۔ ماسٹر اکبر کی عمر 45 سال کے قریب تھی اور وہ اس محل کے قریب ہی گاؤں میں رہتا تھا۔ 5ویں دن جب احمد کا ماسٹر نہیں آیا تو اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے اپنا دن گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ احمد اکتاہٹ میں محل کے ہر کمرے کو دیکھنے لگا، جیسے اسے کسی کی تلاش تھی اور وہ اس کو اس کمرے میں چھپا ہو۔ پھر اچانک احمد کے دماغ میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس محل کے سب سے اونچے کمرے کو کھولا جائے اور اس کی کھڑکی سے آسمان کو دیکھا جائے۔ احمد اس کمرے کے دروازے کو کھولنے ہی لگا تھا کہ اسے ماسٹر اکبر کی بات یاد آئی۔ بیٹا احمد، آپ لوگوں نے اس محل کو خرید تو لیا ہے، مگر اس محل میں سب سے جو اونچا کمرہ ہے وہ آپ کا نہیں ہے۔ کبھی بھی اس کمرے کو کھولنے کی غلطی مت کرنا۔ آپ کے ابو کو بھی میں جانتا ہوں، وہ بھی اس بارے میں جانتے ہیں، تو بیٹا آپ اس بات کے لیے خاص خیال رکھنا۔ احمد کمرے کے دروازے سے واپس پلٹا اور ابھی چند قدم ہی آگے بڑھائے تھے کہ اسے دروازہ کھلنے کی آواز سن کر رکنا پڑا۔ دروازہ بہت بڑا تھا اور کافی عرصے سے بند تھا، جس کی وجہ سے دروازہ کھلنے کی آواز اس قدر زیادہ تھی۔ احمد بری طرح چونک گیا، لیکن اس نے دل بڑا کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی احمد کمرے میں داخل ہوا، دروازہ بند ہو گیا اور احمد ڈر کے مارے چیختے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا، مگر اب سب کچھ بیکار تھا۔ کچھ دیر کے بعد احمد نے تھک ہار کر دروازے کا ہینڈل چھوڑ دیا اور کمرے کو دیکھنے لگا۔ باقی کمروں کی طرح یہاں زیادہ روشنی تھی۔ کمرہ احمد کی سوچوں کے برعکس صاف ستھرا اور روشن تھا، اور کمرے میں موجود چیزوں کی ترتیب اس بات کی گواہی دیتی تھی کہ یہاں کوئی رہائش پذیر ہے۔ کمرے میں موجود ہر شے بہت پرانے زمانے کی تھی۔ احمد نے ادھر ادھر نظر گھمائی، مگر اسے کوئی نظر نہ آیا۔ پھر اچانک کھڑکی کے سامنے پڑے میز پر اس کی نظر پڑی۔ وہاں اسے ایک کتاب ملی۔ احمد اس کتاب کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک سے ایک سیاہ رنگ کی بلی اس کے سامنے آ گئی اور اسے دیکھ کر شور مچانے لگی۔ یہ بلی خاصی موٹی تھی اور شور مچا رہی تھی جیسے کسی کو بلا رہی ہو۔ احمد اسے دیکھ کر بہت گھبرا گیا۔ احمد نے اس سے پہلے اتنی بڑی جسامت کی بلی نہیں دیکھی تھی۔ وہ دوبارہ دروازہ کھولنے کی کوششیں کرنے لگا۔ اس دوران وہ خوف کے مارے پسینے میں بھیگ گیا تھا کہ اچانک سے بلی خاموش ہو گئی۔ احمد نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے بلی دکھائی نہیں دی۔ وہ بری طرح سے تھک چکا تھا، سو وہ دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد احمد دوبارہ اس کتاب کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی احمد نے اپنا ہاتھ کتاب کی طرف بڑھایا، اچانک کھڑکی کھلی اور سرد ہواؤں کے جھونکوں سے کتاب کھلی اور اس کے پیجز الٹنے لگے۔ جیسے ہی ہوا تھمی تو احمد نے دوبارہ کتاب کی طرف نظر گھمائی۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا،
غلطی کی ہے تم نے، سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جیسے ہی احمد نے کتاب پر لکھی یہ تحریر پڑھی، اس کا دل خوف کے مارے اور تیزی سے دھڑکنے لگا۔ احمد نے ہمت سے کام لیتے ہوئے کتاب کے پاس پڑے قلم کو اٹھایا اور اس کتاب پر لکھنا شروع کر دیا۔ میں احمد ہوں اور میں یہاں کسی کے نقصان پہنچانے نہیں آیا، اور مجھے نہیں پتا کہ میں نے کیا غلطی کی ہے، مگر پھر بھی میں معافی مانگتا ہوں اور میں درخواست کرتا ہوں کہ کمرے کا دروازہ کھول دیا جائے تاکہ میں بنا کوئی اور غلطی کیے واپس جا سکوں۔ احمد نے ابھی لکھا ہی تھا کہ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سارا لکھا مٹنے لگا۔ جیسے ہی اس کا لکھا غائب ہوا، کتاب خود بخود بند ہو گئی اور ایک بار پھر اسے اپنے پیچھے کی جانب سے بلی کی آواز سنائی دی جو اسے اور بھی زیادہ خوفزدہ کر رہی تھی۔ احمد بلی کو دیکھ کر کانپنے لگا اور وہ سیاہ بلی اس کی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے ایک لڑکی کی انسانی شکل میں آ گئی۔ احمد کی سانسیں اٹک سی گئی تھیں۔ وہ چیخنا چاہتا تھا مگر ڈر کے بارے اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ شام ہو رہی تھی اور احمد کے ابو پریشانی کی حالت میں اور اس کی امی نوکرانی کے ساتھ احمد کو پورے محل میں ڈھونڈ رہے تھے۔ مالکن، محل بہت بڑا ہے اور سنا ہے کہ یہاں جنات بھی رہتے ہیں۔ ان کی نوکرانی روبینہ نے احمد کی امی کو کہا، روبینہ میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں اور تم ایسی باتوں سے مجھے اور پریشان کر رہی ہو۔ وہ بولی کہ آپ میری مانیے تو ماسٹر اکبر کو فون کر کے یہاں بلا لیں۔ صرف ماسٹر اکبر ہی ہیں جو اس محل کو سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ پھر احمد کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی جو پہلے بلی تھی اب اسے بیڈ پر لٹا کر ٹھنڈے پانی سے احمد کا ماتھا تر کر رہی تھی۔ احمد اس سے بھی بہت خوفزدہ تھا۔ جیسے ہی احمد نے اٹھنے کی کوشش کی تو اس لڑکی نے اسے دوبارہ لٹا دیا۔ تم تو سزا سے پہلے ہی بیمار ہو گئے، لڑکی نے ہنستے ہوئے اس پر طنز کیا۔ احمد نے اس کا طنز کا کوئی جواب نہ دیا اور خوف کے مارے پھٹی آنکھوں سے لڑکی کو دیکھتا ہی رہا۔ احمد کو خاموش پا کر لڑکی ایک بار پھر اس سے مخاطب ہوئی، احمد مجھ سے ڈرو نہیں، میں نوشیزہ ہوں اور میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی جب تک کوئی مجھے نقصان نہ پہنچائے، اور میں نے دیکھ لیا ہے کہ تم تو بہت ڈرپوک ہو، چاہ کر بھی تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تم مجھ سے خوف مت کھاؤ، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ نوشیزہ کی باتوں نے احمد کو کچھ سکون دیا اور وہ بخار سے نڈھال ہو کر سو گیا۔ ماسٹر اکبر، میرا بیٹا نہیں مل رہا، پلیز آپ کچھ کیجئے، احمد کی امی نے ان سے روتے ہوئے کہا۔ آپ فکر مت کریں، آپ بس روبینہ کے ساتھ اپنے کمرے میں جائیں اور بالکل فکر مت کریں، احمد مل جائے گا۔ جیسے ہی روبینہ اور احمد کی والدہ ان کے کمرے میں سے گئیں تو ماسٹر اکبر تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بھاگے۔ ماسٹر اکبر تیزی سے سیڑھیوں پر بھاگتا ہوا اس کمرے کے بارے میں سوچنے لگا جس میں احمد قید ہو چکا تھا۔ اب ماسٹر اکبر ایک بار پھر پہلے اپنے والد کے ساتھ اس کمرے کا رہائشی سے الجھ چکا تھا۔ یہ 7 سال پہلے کی بات ہے جب ماسٹر اکبر اپنے ابو کے ساتھ اس محل کے مالک احسن رشید کی بیٹی کے علاج کے سلسلے میں یہاں آئے تھے۔ احسن رشید اس کی بیٹی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ احسن رشید کی بیٹی کنزہ آصیب زدہ تھی۔ ماسٹر اکبر کے والد صدیق روحانی عالم تھے اور اپنے کام کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ دروازہ کھولیے احسن صاحب، بابا جی یہ دروازہ اندر سے بند ہے اور کنزہ اندر اکیلی ہے۔ جب سے آپ کا فون آیا ہے کنزہ دروازہ نہیں کھول رہی۔ احسن رشید کی بات سن کر صدیق نے آنکھیں بند کی اور کچھ کلمات پڑھے اور ہاتھ پر پھونکا اور پھر وہ ہاتھ دروازے پر دے مارا۔ جیسے ہی ہاتھ نے دروازے کو چھوا دروازہ خود بخود آسانی سے کھل گیا۔ پھر جیسے ہی صدیق بابا کمرے میں داخل ہوئے کنزہ ان پر جھپٹی اور ان کا گلا گھونٹنے لگی۔ اکبر اور احسن رشید نے بھاگتے ہوئے کنزہ کو پکڑنا چاہا مگر کنزہ نے ان دونوں کو باری باری دیوار پر اچھال کر دے مارا۔ اکبر کا سر بری طرح سے دیوار سے ٹکرایا جس سے وہ بے ہوش ہو گیا اور احسن رشید کو بھی خاصی چوٹیں آئیں جس کی وجہ سے وہ دوبارہ نہیں اٹھ سکے۔ اس سے پہلے کہ کنزہ صدیق بابا کا کام تمام کر دیتی، صدیق بابا نے کچھ کلمات پڑھے اور کنزہ پر پھونکے جس سے وہ بری طرح سے تڑپی اور چیختے ہوئے کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ احسن نے بابا سے کہا کہ میں نے پورے محل میں ڈھونڈا ہے مگر کنزہ نہیں مل رہی۔ تو وہ بابا بولے
کہ کنزا پر ایک جن سوار ہے جو بہت طاقتور ہے. اگر ہم نے جلد کچھ نہ کیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. بابا جی، کنزا کے علاوہ میرا کوئی نہیں، پلیز ایسا مت کیجیے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کنزا کی جب سے حالت ہوئی ہے تب سے وہ زیادہ تر وقت کہاں گزارتی ہے؟ بابا جی، تب سے وہ زیادہ تر وقت اس محل کے سب سے اوپر والے کمرے میں گزارتی ہے اور وہاں کسی سے باتیں کرتی ہے، حالانکہ اس کمرے میں کوئی نہیں رہتا. یہ آپ سوچتے ہیں وہاں کوئی نہیں رہتا. آپ مجھے وہاں اس کمرے میں لے چلیں. یہ وہ کمرہ ہے بابا جی جہاں کنزا زیادہ تر وقت گزارتی ہے. ٹھیک ہے احسن، آپ میرے بیٹے اکبر کے پاس جائیں، خیال رکھیے گا اس کا. میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں آپ کے پاس. صدیق بابا نہیں چاہتے تھے کہ دوبارہ اکبر پر حملہ ہو، اس لیے انہوں نے احسن رشید کو اکبر کے پاس بھیج دیا اور خود اکیلے اس کمرے میں داخل ہوئے. جیسے ہی صدیق بابا کمرے میں داخل ہوئے، ایک عجیب سی خوشبو نے ان کا استقبال کیا، جس سے وہ سمجھ گئے کہ یہاں جو بھی رہائش پذیر ہے یقیناً وہ نیک انسان ہے. اس سے پہلے کہ صدیق بابا کچھ کرنے کی سوچتے، کھڑکی کے ساتھ رکھے میز پر پڑی کتاب کے پیجز الٹنے کی آواز نے انہیں اپنی جانب اٹریکٹ کیا اور وہ چپ چاپ اس کتاب کی طرف بڑھے. نوشیزہ نام ہے میرا، نہ نقصان پہنچانا چاہتی ہوں اور نہ فائدہ اٹھانا. صدیق بابا نے پاس کڑی قلم اٹھائی اور کتاب پر لکھنا شروع کر دیا. کنزا کی آزادی چاہتا ہوں اور ختم کرنا چاہتا ہوں اس کو جو کنزا پر سوار ہے. جیسے ہی صدیق بابا نے یہ تحریر لکھی، اچانک کہیں سے ایک تازہ بلی میز پر نمودار ہوئی جو کافی موٹی اور تازہ تھی اور عام بلی سے کہیں زیادہ جسامت میں بڑی تھی اور اس کا چہرہ کافی خوفناک تھا. اس سے پہلے کہ صدیق بابا کچھ کر پاتے، اس بلی نے صدیق بابا کی گردن پر پنجے سے وار کیا اور ایک دم سے غائب ہو گئی. صدیق بابا کی گردن سے بری طرح سے خون بہنے لگا اور اسی دوران کتاب پر ایک تحریر نمودار ہوئی. وہ بھائی ہے نوشیزہ کا جسے تم نے ختم کرنے کی بات کی ہے. اس سے پہلے کہ ہم تم سب کو ختم کرتے، اس محل کو چھوڑ جاؤ اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر کنزا اپنے والد کے ساتھ یہ جگہ چھوڑ جاتی ہے تو میرا بھائی کنزا کو آزاد کر دے گا. اب مجھے امید ہے کہ تم دوبارہ میرے بھائی کو ختم کرنے کی بات نہیں کرو گے. جیسے ہی صدیق بابا نے یہ تحریر پڑھی، کتاب وہاں سے غائب ہو گئی اور صدیق بابا بہت زیادہ خون بہ جانے کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑے. اس دوران میں احسن رشید اور اکبر کمرے میں آتے ہیں. وہ ایک دم سے صدیق بابا کی اس حالت کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور اکبر چلایا. پھر وقت پر ٹریٹمنٹ ملنے کی وجہ سے صدیق بابا کی جان بچ گئی، مگر زخم تازہ اور گہرا ہونے کی وجہ سے ابھی انہیں کافی تکلیف کا سامنا تھا. کیونکہ صدیق بابا کچھ بولنے کی کنڈیشن میں نہیں تھے تو اکبر نے انہیں قلم اور کاغذ دیا. پھر جو کچھ بھی صدیق بابا نے اس کتاب میں پڑھا تھا اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، انہوں نے وہ سب کچھ لکھ دیا. صدیق بابا، اگر یہاں سے چلے جانے سے میری بیٹی کنزا ٹھیک ہو سکتی ہے تو ہمیں یہ منظور ہے. نہیں انکل، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں. جو کچھ ہو چکا ہے میرے ابو جان کے ساتھ اور میرے ساتھ، اس کے بعد ہم ان کی بات مان لیں، یہ ہرگز نہیں ہوگا. ابو جان، میں اس کام کو خود انجام دوں گا اور مجھے آپ کی اجازت چاہیے. صدیق بابا نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا. پھر عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر اکبر نے اپنے ارد گرد ایک بڑا سا دائرہ لگایا اور آنکھیں بند کر کے خاموشی سے کچھ پڑھنا شروع کر دیا. صدیق بابا نے اپنے بیٹے کو بھی کافی عمل سکھا چکے تھے، جن میں جنات کو قابو کرنے کا عمل بھی شامل تھا. جنات کو قابو کرنے کے لیے اکبر نے سوچا کہ میں حمزاد کو مدد لیتا ہوں، اور اس نے اس کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لی اور مخصوص کلمات پڑھنا شروع کر دیے. 20 سے 25 منٹ گزرنے کے بعد حمزاد نے اکبر کو سلام کیا. سلام کے جواب کے بعد اکبر نے ساری بات اس کو بتا دی. جب بھی اکبر یوں حمزاد کی مدد حاصل کرنے کے لیے آنکھیں بند کر کے پڑھائی پر بیٹھتا تھا تو ہمیشہ حمزاد اسے ایک درخت کے سائے تلے انسانی شکل میں ملتا اور یہ سب ایک خواب کی مانند ہوتا تھا. جیسے ہی اکبر نے ساری صورتحال حمزاد کو بتائی تو حمزاد اس درخت سے اٹھتا ہوا اس کے پاس محل کی طرف آتا دکھائی دیا. پھر حمزاد نے کنزا کو اکبر کے خیالات میں دکھایا کہ اس وقت وہ جنگلات میں اس جن کے ساتھ ہے. اکبر کے کہنے پر حمزاد کنزا کو آزاد کروانے کے لیے
اس کی طرف لپکا، مگر وہ جن ابھی بھی کنزا کے جسم میں محفوظ تھا۔ اکبر نے کچھ عمل پڑھ کر اس جن کو ذہن میں رکھ کر اس کی طرف پھونک ماری، جس سے وہ جن تڑپتا ہوا کنزا سے الگ ہو کر دور جا گرا اور کنزا بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس سے پہلے کہ وہ جن کچھ کرتا، حمزاد اس جن پر جھپٹا اور اسے بری طرح پیٹنا شروع کر دیا۔ حمزاد جن پر کافی بھاری پڑ رہا تھا۔ خوف کی وجہ سے جن نے شکست قبول کر لی اور اکبر کے کہنے پر وہ جن خود بخود اس حمزاد کی قید میں آ گیا۔ جن کی شکست کے بعد نوشیزہ جن زادی کو بھی اکبر کے ہاتھوں اپنے ہی کمرے میں قید ہونا پڑا۔ اب احمد پرسکون ہو کر سو چکا تھا، مگر ابھی بھی بخار سے اس کا جسم تپ رہا تھا۔ تو نوشیزہ ٹھنڈے پانی سے پٹیاں کر رہی تھی اور اسے انتظار تھا بڑی صبر سے کہ کوئی آئے یہاں پر اور احمد کی رہائی کروائے اور اس کے بدلے وہ اپنی آزادی حاصل کر سکے۔ ماسٹر اکبر نوشیزہ کے کمرے کے پاس پہنچا ہی تھا کہ اسے اپنے والد کے ساتھ ہونے والے حادثہ یاد آ گیا، جس کی وجہ سے وہ ماسٹر اکبر کے والد کی گردن پر گہرا زخم نظر آتا تھا۔ اس سے پہلے کہ ماسٹر اکبر کمرے میں داخل ہوتے، انہوں نے چند عمل پڑھے اور خود پر پھونک ماری۔ نوشیزہ کو ماسٹر اکبر کی موجودگی کا احساس ہو چکا تھا، تو اس نے اس کمرے کا دروازہ ماسٹر اکبر کے لیے کھول دیا اور ماسٹر اکبر کمرے میں داخل ہوئے۔ احمد سامنے بیڈ پر لیٹا دکھائی دیا، مگر نوشیزہ ماسٹر اکبر کو نظر نہیں آئی۔ ماسٹر اکبر نے احمد کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اٹھانا چاہا، مگر ماسٹر اکبر کو محسوس ہوا کہ احمد کو کسی نے پکڑ رکھا ہے، تو انہوں نے احمد کو واپس لٹا دیا۔ وہ یہ بات جانتے تھے کہ اس کمرے میں رہنے والا میز پر پڑی کتاب کی مدد سے بات کرتا ہے۔ انہوں نے ایسا ہی کرنا چاہا، مگر جیسے ہی ماسٹر اکبر نے اس قلم کو اٹھانا چاہا تو وہ قلم ہوا میں اڑنے لگا اور اس قدر تیزی سے ماسٹر اکبر کی ہتھیلی پر لگا کہ قلم کی نوک ماسٹر اکبر کی ہتھیلی کے پار ہو گئی، جس کی وجہ سے ماسٹر اکبر درد سے بری طرح سے چیخے۔ مگر یہ حادثہ حقیقی نہیں تھا، کیونکہ ماسٹر اکبر نے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے کلمات پڑھ کر خود پر پھونک لیے تھے۔ تو نوشیزہ صرف ایسا سوچ سکتی تھی، مگر کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ ماسٹر اکبر ہاتھ میں قلم لیے کتاب پر لکھ رہا تھا کہ میں اکبر ہوں، صدیق بابا کا بیٹا۔ میں چاہوں تو رب کی عطا کردہ طاقت سے تمہیں اور حمزاد کی مدد سے تمہیں اور تمہارے بھائی کو جلا کر راکھ کر سکتا ہوں، مگر میرے ابو رحم دل ہیں اور انہوں نے مجھے ایسا کرنے سے باز رکھا ہے۔ میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ احمد اپنے ساتھ لے جاؤں۔ ماسٹر اکبر کی لکھی ہوئی بات مٹنا شروع ہو گئی اور پھر ایک نئی تحریر نمودار ہوئی۔ میں نوشیزہ ہوں، جسے تم نے اس کمرے میں قید کیا ہوا ہے اور میرے بھائی کو بھی اپنی قید میں لیا ہوا ہے۔ میں نوشیزہ احمد کو چھوڑ دوں گی اگر تم مجھے اور میرے بھائی کو آزاد کر دو۔ اس تحریر نے ماسٹر اکبر کو پریشان کر دیا، کیونکہ ماسٹر اکبر جانتا تھا کہ اگر نوشیزہ جنزادی اور اس کا بھائی اس کی گرفت سے آزاد ہو گئے تو وہ بدلہ لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ یہ بات سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اب اس مصیبت کا سامنا کیسے کیا جائے۔ اگر وہ نوشیزہ کو ختم کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً نوشیزہ موت سے پہلے احمد کو مار ڈالے گی۔ پھر ماسٹر اکبر نے دوبارہ کچھ لکھنا شروع کیا۔ میں تمہیں آزاد کر سکتا ہوں، مگر تمہارے بھائی کو نہیں، لیکن تمہیں پہلے مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ تم ہم میں سے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچاؤ گی۔ ماسٹر اکبر کی تحریر فوراً ہی مٹ گئی اور ایک نئی تحریر سامنے آئی۔ نوشیزہ وعدہ کرتی ہے۔ نوشیزہ کی طرف سے لکھی گئی اس بات نے ماسٹر اکبر نے ایک سکون کا سانس لیا۔ ماسٹر اکبر یہاں سے فارغ ہوا ہی تھا کہ احمد کو ہوش آ گیا اور وہ اب کافی بہتر نظر آ رہا تھا۔ ماسٹر جی، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ آپ کے منع کرنے کے باوجود اس کمرے میں آ گیا اور میں نے کچھ بتانا ہے آپ کو۔ یہ وقت ان سب باتوں کا نہیں ہے، چلو آؤ پہلے اس کمرے سے باہر نکلتے ہیں۔ ماسٹر اکبر نے احمد کا ہاتھ پکڑا اور بنا اور کچھ دیر کیے اس کمرے سے باہر آ گئے۔ اکبر خوش تھا کہ بنا کسی کے نقصان کے وہ احمد کو کمرے سے باہر لانے میں کامیاب ہوئے، مگر یہ بات ابھی بھی ان کو پریشان کر رہی تھی کہ آخر نوشیزہ اتنی جلدی مان کیسے گئی۔
نوشیزہ جنزادی کا بھائی ابھی بھی ماسٹر اکبر کی قید میں ہے، تو نوشیزہ نے احمد کو جانے کیسے دیا؟ ماسٹر اکبر کو نہ جانے کیوں نوشیزہ پر شک سا ہو رہا تھا کہ وہ کوئی ضرور چال چلنے والی ہے۔ احمد ماسٹر اکبر کے کمرے میں جو کچھ ہوا بتانے کے لیے بےتاب تھا، مگر اکبر کے پریشان چہرے کو دیکھ کر احمد اس وقت خاموش رہنے کا ہی سوچا۔ نوشیزہ جنزادی ماسٹر اکبر کی قید سے اب آزاد ہو چکی تھی اور اب اسے یقیناً اپنے بھائی کو آزاد کروانا تھا، مگر نوشیزہ اکیلی یہ کام انجام نہیں دے سکتی تھی۔ نوشیزہ کو اس کام کے لیے ایسے ساتھی کی ضرورت تھی جو ماسٹر اکبر اور اس کے مددگار حمزات کے ساتھ ٹکر لے سکے۔ جیسے ہی احمد کے ابو کو جمال نے ساری بات بتائی تو انہیں مشورہ دیا کہ آپ اپنی فیملی کو لے کر شہر چلے جائیں۔ احمد کے ساتھ پیش آئے اس واقعے کے بعد سب بہت پریشان تھے۔ اکبر نے جمال صاحب کو کہا کہ ابھی خطرہ ٹلا نہیں ہے، میری بات مانیے، رات کے بجائے صبح سفر کرنا بہتر رہے گا۔ کھانے سے فارغ ہو کر ماسٹر اکبر نے اپنی بات کا آغاز کیا۔ معاف کیجیے گا ماسٹر جی، آپ کے کہنے کے مطابق خطرہ اس محل میں زیادہ ہے، تو پھر ہم صبح کا انتظار کیوں کریں؟ جمال نے اپنی پریشانی ان پر ظاہر کی۔ تو ٹھیک ہے پھر جمال صاحب، جنگلات سے باہر تک میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ جمال لاہور سے اپنی گاڑی لے کر آیا تھا اور اب اسی میں وہ لاہور جا رہے تھے۔ احمد اور اس کی امی کار کی پچھلی سیٹوں پر تھے، جبکہ ماسٹر اور اکبر دونوں اگلی سیٹوں پر تھے۔ کار محل سے 1 کلومیٹر دور جنگلات کے درمیان سے کاٹتی ہوئی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ محل سے ہم کافی دور نکل آئے ہیں، اب پریشانی کی کوئی بات نہیں، جمال نے ہنستے ہوئے یہ بات کہی، لیکن ماسٹر اکبر کے چہرے پر ابھی بھی پریشانی تھی۔ پھر ایک دم سے نہ جانے کہاں سے 3 فٹ لمبا لکڑی کا ایک ٹکڑا کار کی سکرین چیرتا ہوا جمال کے سینے کے پار ہو گیا اور کار لیفٹ رائٹ ایک درخت سے جا کر ٹکرائی۔ سکرین کے ٹوٹنے سے کانچ کے کچھ ٹکڑے بدقسمتی سے ماسٹر اکبر کی گردن میں جا لگے، جس کی وجہ سے ماسٹر اکبر کی موقع پہ ہی ڈیتھ ہو گئی۔ کار کی درخت سے ٹکر کی وجہ سے احمد کی امی زخمی ہو کر بے ہوش ہو گئی تھیں۔ بس ایک احمد ہی تھا جسے کوئی چوٹ نہیں آئی تھی۔ احمد گھبراہٹ کے مارے چیخ رہا تھا۔ احمد کے لاکھ ہلانے پر بھی رضیہ ہوش میں نہ آئی کہ اچانک اس کا دھیان اپنے ابو کی طرف گیا۔ لکڑی ان کے سینے کے پار تھی، جسے دیکھ کر خوف کے مارے احمد کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ احمد کا گلا بری طرح سے خشک ہو رہا تھا اور مدد کے لیے احمد کار سے نکل کر ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ احمد کار سے کافی دور نکل آیا تھا، مگر ابھی تک اسے کوئی دکھائی نہیں دیا تھا، جس کی وجہ سے احمد کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی اور رات کی اس تاریکی کے ساتھ جنگل میں گونجتی عجیب سی آوازیں اسے خوفزدہ کر رہی تھیں۔ جب کافی ڈھونڈنے کے باوجود احمد کو جنگل میں کوئی نظر نہ آیا تو اس کی ہمت جواب دے گئی۔ خوف اور پریشانی کی وجہ سے اس کا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا اور اس کا گلا بیٹھ چکا تھا اور شدید پیاس اسے بے چین کر رہی تھی۔ اسی دوران اسے دور ایک ندی بہتی نظر آئی اور ندی کنارے ایک چھوٹی سی جھونپڑی بھی۔ احمد اس جھونپڑی کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ مرے ہوئے قدمے کے ساتھ وہ چند ہی قدم چل پڑا تھا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب احمد کو ہوش آئی تو وہ جھونپڑی میں موجود تھا اور پھر اس کے پاس بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر وہ بری طرح سے ڈر گیا اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش میں لگا۔ وہ جھونپڑی سے باہر نکلا ہی تھا کہ ندی میں جا گرا۔ ندی زیادہ گہری تو نہیں تھی، مگر اتنی گہری ضرور تھی کہ احمد اس میں ڈوب رہا تھا۔ احمد نے لاکھ ہاتھ پاؤں مارے، مگر وہ ڈوبتا ہی چلا گیا اور اب اس کی سانسیں رکنے کو تھی کہ کسی نے اسے اوپر کی جانب کھینچ لیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو جھونپڑی میں تھی اور یہ لڑکی وہی جنزادی نوشیزہ تھی جسے احمد کی بدولت ماسٹر اکبر سے رہائی ملی تھی۔ اس بار ہوش آنے کے بعد احمد نے ڈر کے بھاگنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی وہ اب ایسا کر سکتا تھا۔ ندی کا پانی بہت زیادہ ٹھنڈا تھا اور سردی غضب کی تھی۔ پانی میں بھیگنے کی وجہ سے وہ بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ نوشیزہ نے آگ جلائی، جس کی روشنی میں احمد کو اس کے پاس لیٹی اس کی امی رضیہ نظر آئیں۔ میں نے زخموں پر مرہم لگا دیا ہے، تم فکر مت کرو، صبح تک آرام کرنے کے بعد انہیں ہوش آ جائے گا۔
نوشیزہ نے احمد کو دلاسا دیا جو ابھی بھی نوشیزہ سے خوف کھا رہا تھا۔ مجھے ایسے مت دیکھو، تمہیں نقصان پہنچانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں۔ نوشیزہ کی اس بات نے احمد کو کچھ پرسکون کیا۔ تو احمد کو پانی کی طلب ہو رہی تھی، اسے بہت زیادہ پیاس لگی تھی۔ مجھے پانی چاہیے۔ احمد کی اس حالت پر نوشیزہ کو بہت زیادہ ترس آ رہا تھا۔ نوشیزہ کے پانی پلانے پر احمد کو کچھ سکون محسوس ہوا تو کھانے کی طلب بھی محسوس ہونے لگی۔ احمد یہ نہیں جانتا تھا کہ نوشیزہ کے بھائی بھی آزاد ہو چکا تھا، کیونکہ ماسٹر اکبر نے اسے وعدہ کر لیا تھا کہ اس کے بھائی کو آزاد کر دیں گے، مگر نوشیزہ کے بھائی کی آزادی ماسٹر اکبر کو راس نہیں آئی۔ نوشیزہ کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اس کے بھائی نے ان کی کار پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے جمال اور ماسٹر اکبر کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ نوشیزہ انہی سوچوں میں ڈوبی تھی کہ وہ کیسے احمد کو بتائے کہ اس کے ابو اور اس کے استاد کا قاتل اس کا اپنا بھائی ہے۔ احمد بولا کہ کچھ کھانے کو مل سکتا ہے، تو نوشیزہ نے اسے کچھ پھل دیے۔ احمد کے چہرے پر خوشی دیکھ کر نوشیزہ بھی ہنسنے لگی، مگر یہ خوشی زیادہ دیر نہ ٹکی، کیونکہ احمد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے وہ پھل سائیڈ پر رکھ دیے۔ تو وہ بولی کہ کیا ہوا ہے، تم کیوں رونے لگے ہو؟ نوشیزہ نے پریشانی سے اس سے پوچھا، میرے ابو اور ماسٹر صاحب کہاں ہیں؟ اس سے پہلے کہ احمد اپنی بات پوری کرتا، جھوپڑی میں ایک آدمی آیا اور اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا کہ افسوس ہے کہ اب وہ لوگ زندہ نہیں ہیں، مگر تمہیں زندہ رہنا ہے تاکہ ان کی موت کا بدلہ لے سکو۔ اس 7 فٹ لمبے شخص کو بھاری آواز نے احمد کو اور نوشیزہ کو ڈرا دیا۔ کون ہو تم اور کیا چاہیے تمہیں؟ نوشیزہ نے گھبراتے ہوئے اس سے پوچھا۔ میں جو بھی ہوں مگر تمہارے بھائی جیسا بالکل نہیں ہوں، جس نے احمد کے ابو اور ماسٹر کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس شخص کے اس طنز بھرے لہجے نے نوشیزہ کو پریشان کر دیا، جس پر اب احمد بھی نوشیزہ کو نفرت سے دیکھ رہا تھا، جس کی وجہ سے نوشیزہ اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی۔ میں رستم ہوں، مجھے احمد کی مدد کے لیے ماسٹر اکبر نے ہی مقرر کیا ہے۔ یہ وہ کمرہ ہے بابا جی جہاں کنزا زیادہ تر وقت گزارتی ہے۔ ٹھیک ہے احسن، آپ میرے بیٹے اکبر کے پاس جائیں، خیال رکھیے گا اس کا۔ میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں آپ کے پاس۔ صدیق بابا نہیں چاہتے تھے کہ دوبارہ اکبر پر حملہ ہو، اس لیے انہوں نے احسن رشید کو اکبر کے پاس بھیج دیا اور خود اکیلے اس کمرے میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی صدیق بابا کمرے میں داخل ہوئے، ایک عجیب سی خوشبو نے ان کا استقبال کیا، جس سے وہ سمجھ گئے کہ یہاں جو بھی رہائش پذیر ہے یقیناً وہ نیک انسان ہے۔ اس سے پہلے کہ صدیق بابا کچھ کرنے کی سوچتے، کھڑکی کے ساتھ رکھے میز پر پڑی کتاب کے پیجز الٹنے کی آواز نے انہیں اپنی جانب اٹریکٹ کیا اور وہ چپ چاپ اس کتاب کی طرف بڑھے۔ نوشیزہ نام ہے میرا، نہ نقصان پہنچانا چاہتی ہوں اور نہ فائدہ اٹھانا۔ صدیق بابا نے پاس کڑی قلم اٹھائی اور کتاب پر لکھنا شروع کر دیا۔ کنزا کی آزادی چاہتا ہوں اور ختم کرنا چاہتا ہوں اس کو جو کنزا پر سوار ہے۔ جیسے ہی صدیق بابا نے یہ تحریر لکھی، اچانک کہیں سے ایک تازہ بلی میز پر نمودار ہوئی، جو کافی موٹی اور تازہ تھی اور عام بلی سے کہیں زیادہ جسامت میں بڑی تھی، اور اس کا چہرہ کافی خوفناک تھا۔ اس سے پہلے کہ صدیق بابا کچھ کر پاتے، اس بلی نے صدیق بابا کی گردن پر پنجے سے وار کیا اور ایک دم سے غائب ہو گئی۔ صدیق بابا کی گردن سے بری طرح سے خون بہنے لگا اور اسی دوران کتاب پر ایک تحریر نمودار ہوئی۔ وہ بھائی ہے نوشیزہ کا جسے تم نے ختم کرنے کی بات کی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم تم سب کو ختم کر دیں، اس محل کو چھوڑ جاؤ، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر کنزا اپنے والد کے ساتھ یہ جگہ چھوڑ جاتی ہے تو میرا بھائی کنزا کو آزاد کر دے گا۔ اب مجھے امید ہے کہ تم دوبارہ میرے بھائی کو ختم کرنے کی بات نہیں کرو گے۔ جیسے ہی صدیق بابا نے یہ تحریر پڑھی، کتاب وہاں سے غائب ہو گئی اور صدیق بابا بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس دوران میں احسن رشید اور اکبر کمرے میں آتے ہیں۔ وہ ایک دم سے صدیق بابا کی اس حالت کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور اکبر چلایا۔ پھر وقت پر ٹریٹمنٹ ملنے کی وجہ سے صدیق بابا کی جان بچ گئی، مگر زخم تازہ اور گہرا ہونے کی وجہ سے ابھی انہیں کافی تکلیف کا سامنا تھا۔ کیونکہ صدیق بابا کچھ بولنے کی کنڈیشن میں نہیں تھے، تو اکبر نے انہیں قلم اور کاغذ دیا۔
پھر جو کچھ بھی صدیق بابا نے اس کتاب میں پڑھا تھا اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا انہوں نے وہ سب کچھ لکھ دیا۔ صدیق بابا اگر یہاں سے چلے جانے سے میری بیٹی کنزا ٹھیک ہو سکتی ہے تو ہمیں یہ منظور ہے۔ نہیں انکل، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ جو کچھ ہو چکا ہے میرے ابو جان کے ساتھ اور میرے ساتھ، اس کے بعد ہم ان کی بات مان لیں، یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ ابو جان، میں اس کام کو خود انجام دوں گا اور مجھے آپ کی اجازت چاہیے۔ صدیق بابا نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ پھر عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر اکبر نے اپنے ارد گرد ایک بڑا سا دائرہ لگایا اور آنکھیں بند کر کے خاموشی سے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ صدیق بابا نے اپنے بیٹے کو بھی کافی عمل سکھا چکے تھے، جن میں جن ذات کو قابو کرنے کا عمل بھی شامل تھا۔ جنات کو قابو کرنے کے لیے اکبر نے سوچا کہ میں حمزات کو مدد لیتا ہوں، اور اس نے اس کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لی اور مخصوص کلمات پڑھنا شروع کر دیے۔ 20 سے 25 منٹ گزرنے کے بعد حمزات نے اکبر کو سلام کیا۔ سلام کے جواب کے بعد اکبر نے ساری بات اس کو بتا دی۔ جب بھی اکبر یوں حمزات کی مدد حاصل کرنے کے لیے آنکھیں بند کر کے پڑھائی پر بیٹھتا تھا تو ہمیشہ حمزات اسے ایک درخت کے سائے تلے انسانی شکل میں ملتا، اور یہ سب ایک خواب کی مانند ہوتا تھا۔ جیسے ہی اکبر نے ساری صورتحال حمزات کو بتائی تو حمزات اس درخت سے اٹھتا ہوا اس کے پاس محل کی طرف آتا دکھائی دیا۔ پھر حمزات نے کنزا کو اکبر کے خیالات میں دکھایا کہ اس وقت وہ جنگلات میں اس جن کے ساتھ ہے۔ اکبر کے کہنے پر حمزات کنزا کو آزاد کروانے کے لیے اس کی طرف لپکا، مگر وہ جن ابھی بھی کنزا کے جسم میں محفوظ تھا۔ اکبر نے کچھ عمل پڑھ کر اس جن کو ذہن میں رکھ کر اس کی طرف پھونک ماری، جس سے وہ جن تڑپتا ہوا کنزا سے الگ ہو کر دور جا گرا اور کنزا بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس سے پہلے کہ وہ جن کچھ کرتا، حمزات اس جن پر جھپٹا اور اسے بری طرح پیٹنا شروع کر دیا۔ حمزات جن پر کافی بھاری پڑ رہا تھا۔ خوف کی وجہ سے جن نے شکست قبول کر لی اور اکبر کے کہنے پر وہ جن خود بخود اس حمزات کی قید میں آ گیا۔ جن کی شکست کے بعد نوشیزہ جن زادی کو بھی اکبر کے ہاتھوں اپنے ہی کمرے میں قید ہونا پڑا۔ اب احمد پرسکون ہو کر سو چکا تھا، مگر ابھی بھی بخار سے اس کا جسم تپ رہا تھا، تو نوشیزہ ٹھنڈے پانی سے پٹیاں کر رہی تھی اور اسے انتظار تھا بڑی صبر سے کہ کوئی آئے یہاں پر اور احمد کی رہائی کروائے اور اس کے بدلے وہ اپنی آزادی حاصل کر سکے۔ ماسٹر اکبر نوشیزہ کے کمرے کے پاس پہنچا ہی تھا کہ اسے اپنے والد کے ساتھ ہونے والے حادثہ یاد آ گیا، جس کی وجہ سے وہ ماسٹر اکبر کے والد کی گردن پر گہرا زخم نظر آتا تھا۔ اس سے پہلے کہ ماسٹر اکبر کمرے میں داخل ہوتے، انہوں نے چند عمل پڑھے اور خود پر پھونک ماری۔ نوشیزہ کو ماسٹر اکبر کی موجودگی کا احساس ہو چکا تھا، تو اس نے اس کمرے کا دروازہ ماسٹر اکبر کے لیے کھول دیا اور ماسٹر اکبر کمرے میں داخل ہوئے۔ احمد سامنے بیڈ پر لیٹا دکھائی دیا، مگر نوشیزہ ماسٹر اکبر کو نظر نہیں آئی۔ ماسٹر اکبر نے احمد کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اٹھانا چاہا، مگر ماسٹر اکبر کو محسوس ہوا کہ احمد کو کسی نے پکڑ رکھا ہے، تو انہوں نے احمد کو واپس لٹا دیا۔ وہ یہ بات جانتے تھے کہ اس کمرے میں رہنے والا میز پر پڑی کتاب کی مدد سے بات کرتا ہے۔ احمد نہیں جانتا تھا کہ یہ تاج پہنے ان کے ہم شکل 4 افراد کے ساتھ کھڑی لڑکی کون ہے، مگر نہ جانے کیوں اس لڑکی کا چہرہ جانا پہچانا سا لگ رہا تھا، اور اس کے دل میں نہ جانے کیوں اس لڑکی کے لیے نفرت بھر گئی۔ میں نوشیزہ ہوں، احمد تم مجھے جانتے ہو۔ احمد مسلسل اسے گھور رہا تھا اور یاد کرنے کی کوشش بھی کر رہا تھا کہ آخر وہ اس سے کہاں ملا تھا۔ آج بھی تمہاری آنکھوں میں وہی نفرت ہے، اور میں وعدہ کرتی ہوں احمد کہ جب تک تمہاری آنکھوں میں خود کے لیے محبت نہ دیکھ لوں، تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ نوشیزہ کی آنکھیں سرخ پڑنے لگی، جیسے ان میں شعلے جگمگا رہے ہوں۔ نوشیزہ کے ایک اشارے پر ان چاروں نے زبردستی ان کے ہاتھ عجیب قسم کے رسی سے باندھ دیے جو کہ جگمگا رہی تھی، اور احمد کو بولی کہ چلو میں اپنی تمہیں دنیا دکھاتی ہوں۔ نوشیزہ نے ابھی یہ کہا ہی تھا کہ اس کی کمر سے دوبارہ پھر وہی پر نمودار ہوئے جو اڑنے میں مدد دے رہے تھے۔ باقی ان کے 4 ہم شکلوں نے بھی اپنے پر پھڑپڑائے، جیسے وہ نوشیزہ کے حکم کے انتظار میں تھے۔
اتنی دیر میں ایک طرف سے رستم آ گیا۔ رستم ان پانچوں سے جسامت میں بہت زیادہ بڑا تھا اور اسے دیکھنے سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ نوشیزہ اور اس کے 4 ساتھی رستم کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ بولا کہ نوشیزہ مجھے اس بات کا احساس مت دلاؤ کہ تمہیں زندہ چھوڑ کر میں نے غلطی کی ہے۔ رستم نے ایک بار پھر نوشیزہ کو دھمکی دیتے ہوئے اسے بھاگنے کو کہا۔ نوشیزہ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اسی دوران نوشیزہ نے اپنے 4 ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ وہ چاروں اپنے پر پڑپڑاتے ہوئے رستم پر ٹوٹ پڑے۔ ان 4 کے ہاتھ میں خونخوار درندے کے پنجوں کی شکل اختیار کر گئے اور وہ ان پنجوں سے رستم کو نوچنے لگے، مگر اس سے پہلے کہ وہ 4 رستم پر حملہ کرتے، رستم نے ان 4 کو 2 ٹکڑوں میں چیر کر رکھ دیا۔ یہ سب مناظر دیکھتے ہی احمد کے سارے دوست ڈر کر بے ہوش ہو گئے اور وہیں پر گر پڑے۔ اس سے پہلے کہ یہ منظر احمد کو بھی بے ہوش ہونے پر مجبور کرتا، رستم نے اپنے پروں سے ان کے ٹکڑے پہ گھمائے اور سڑک کو بالکل صاف کر دیا۔ نوشیزہ نے رستم پر ایک دم سے حملہ کیا، مگر رستم نے آگے بڑھ کر اس کی گردن دبوچ لی اور وہ احمد کو دیکھ رہا تھا کہ اگر وہ حکم کرے تو اس کو 2 ٹکڑوں میں وہ تقسیم کر دے۔ میں اس سے نفرت ضرور کرتا ہوں مگر میں اسے مارنا نہیں چاہتا۔ یہ بات احمد نے اپنے من میں ہی سوچی تھی کہ رستم نے نوشیزہ کو ہوا میں اچھال دیا اور نوشیزہ خود کو آزاد پا کر وہاں سے ایک دم سے غائب ہو گئی۔ پھر نوشیزہ کے جاتے ہی رستم نے پاؤں زمین پر رکھے اور اس کے پر اس کی کمر میں سما گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے رستم انسانی شکل میں آ گیا۔ ماسٹر اکبر، رستم نے ماسٹر اکبر کی شکل اختیار کی تھی، جسے دیکھ کر احمد کچھ پرسکون ہوا۔ یہ کھجوریں تمہارے لیے ہیں مگر اکیلے مت کھانا، ان تینوں کو بھی ضرور کھلانا۔ ماسٹر اکبر کی شکل اختیار کرنے پر رستم کو یہ فائدہ ہوا تھا کہ احمد اس پر بھروسہ کرنے لگا اور چپ چاپ ان کھجوروں کو پکڑ لیا۔ کھجور کھانے سے احمد کے علاوہ یہ تینوں سب کچھ بھول چکے تھے، مگر احمد کو یہ سارا واقعہ یاد تھا کیونکہ اس نے کھجور نہیں کھائی تھی۔ احمد کے سوا آج کا یہ سفر ان تینوں کے لیے ایک خواب کا سا تھا جس کی ان تینوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن کار کی ٹوٹی سکرین اور احمد کے پاس پڑی کھجوروں کی ٹوکری کے متعلق ان تینوں کے ذہن میں بہت سے سوال پیدا ہو رہے تھے۔ پھر وہ سارے دوست کار میں سوار ہو کر واپس اپنے گھروں کی طرف گئے اور احمد نے ان سب کو ان کے گھروں کی طرف چھوڑا۔ احمد کے دادا ابو احمد کی شادی اس کی کزن رابعہ سے کرنا چاہتے تھے، جو لندن میں اس کے چچا کی بیٹی تھی۔ احمد جو پینٹنگ کرتا تھا، جانے انجانے میں وہ نوشیزہ کی تصویر بنا رہا تھا جو کہ اس کے دماغ میں فکس ہوئی تھی۔ پھر احمد کے دادا ابو نے اس سے اس کی شادی کے بارے میں بات کی تو وہ بولا کہ ٹھیک ہے دادا جان، میں ایسا ہی کروں گا، مگر جہاں تک شادی کا سوال ہے میں عافیہ کو پسند کرتا ہوں، اور یہ بات ہے کہ ہم دونوں نے ہی اس بات کو ایک دوسرے سے چھپایا ہوا ہے۔ اب ان 2 مہینوں کے بعد آپ عافیہ کے گھر اس کے رشتے کی بات کرنے جائیے گا۔ احمد نے سلطان احمد کو بات مان لی تھی اور یہ بھی جتا دیا تھا کہ وہ جو بھی ہے وہ شادی صرف عافیہ سے ہی کرے گا۔ کچھ دنوں کے بعد احمد اور عافیہ بائک پر جا رہے تھے۔ بائک دھیمی رفتار سے چلتی جا رہی تھی کہ نہ جانے کیا ہوا کہ اچانک سے ان کی بائک کو دھند نے آ گھیرا۔ یہ اتنی ساری دھند اچانک سے کہاں سے آ گئی؟ عافیہ نے پریشان ہو کے احمد سے پوچھا۔ احمد نے بائک کی سپیڈ بالکل دھیمی کر دی تھی۔ کچھ ہی دیر میں دھند ہٹنے لگی تھی اور جیسے ہی ہٹی، احمد اور عافیہ کے سامنے جو منظر تھا اسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ گھبرا گئے۔ وہ احمد کے گھر کے بہت نزدیک پہنچ چکے تھے، مگر یہ دھند ہٹنے کے بعد ایک ہرے بھرے جنگل کے درمیان سے نکلتی سڑک پر موجود تھے۔ ان دونوں کا دل گھبراہٹ کے مارے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ احمد بالکل خاموش کھڑا تھا، اس جنگل کو دیکھ رہا تھا اور کبھی عافیہ کو دیکھتا۔ یہ تو وہی جنگل ہے اور یہاں کچھ دور اس طرح یقیناً وہ محل بھی ہوگا۔ احمد کی آنکھیں ایک دم سے نم ہونے لگی۔ کون سا محل؟ عافیہ احمد کو یوں پریشان دیکھ کر اور گھبرا گئی تھی۔ احمد بائک سے اتر کر ایک طرف چپ چاپ چل دیا اور عافیہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی کہ پیچھے سے کسی نے عافیہ کے سر پر کسی چیز سے وار کیا۔ عافیہ بے ہوش ہو کر گر پڑی، جبکہ احمد اس بات سے بالکل انجان آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ عافیہ پر وار کرنے والا کوئی اور نہیں، نوشیزہ جن زادی ہی تھی،
جس نے عافیہ کو بے ہوش کرنے کے بعد خود عافیہ کا روپ دھار لیا تھا۔ اب احمد آہستہ آہستہ محل کی جانب بڑھتا جا رہا تھا کہ ایک بار پھر دھند نے اسے آ لیا، اور اس دھند میں کچھ زیادہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دھند ہٹنے پر احمد نے خود کو ایک گھر کے راستے پر پایا۔ وہ جنگل کہیں گم ہو گیا تھا۔ ہم پیدل کیوں جا رہے ہیں؟ نوشیزہ جو کہ اب عافیہ بن چکی تھی، اس نے احمد کا ہاتھ پکڑ کر روکا اور بائک کی طرف اشارہ کیا۔ احمد سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ عافیہ کو بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ یہ نوشیزہ ہے۔ احمد نے چپ چاپ بائک سٹارٹ کی اور نوشیزہ کے پیچھے بیٹھتے ہی بائک گھر کی طرف بھگا دی۔ عافیہ کی آنکھ کھولی تو وہ ایک کمرے میں موجود تھی، اور اس کے علاوہ وہاں پہ ایک چھوٹے قد کا آدمی بھی موجود تھا جو اسے ہی گھور رہا تھا۔ تم اس دائرے سے باہر نکلنے کی غلطی مت کرنا ورنہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گی، اس چھوٹے قد کے عجیب سے شخص نے عافیہ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا، اور اس کے گرد ایک بڑا سا دائرہ بنا دیا اور پھر وہاں سے غائب ہو گیا۔ احمد اور عافیہ جو جن زادی تھی اپنے دادا کے گھر پہنچ چکے تھے، جہاں پر رابعہ بھی موجود تھی۔ تھوڑی دیر بعد احمد کمرے سے باہر گیا اور ایک دم سے دروازہ بند ہو گیا۔ اس کمرے میں ایک تیسرا فرد بھی نمودار ہوا جو کہ رابعہ کے پاس بیٹھا تھا اور بالکل رابعہ کا ہی ہم شکل تھا۔ رابعہ کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی، اس نے زور سے چیخنا شروع کر دیا، مگر آواز اس کے حلق سے باہر نہیں نکل رہی تھی۔ رابعہ نے خود کو بالکل بے بس پایا اور خوف کے مارے وہ پسینے میں بھیگنے لگی۔ تو تم نے کیا فیصلہ کیا؟ عافیہ کے لیے نہیں تو صحیح، لیکن نوشیزہ کے لیے تو تمہیں احمد کو چھوڑنا ہی ہوگا۔ نوشیزہ جیسے جیسے اس کے قریب آئی، اس کی شکل عافیہ کی شکل سے تبدیل ہو کر واپس نوشیزہ بن گئی۔ نوشیزہ کے دیکھنے کے انداز اور آواز میں اس قدر وحشت تھی کہ رابعہ ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ میں آج ہی واپس لندن چلی جاؤں گی۔ رابعہ کے منہ سے یہ الفاظ نکل ہی نہیں پا رہے تھے۔ یعنی اس ہم شکل کی اب ضرورت نہیں ہے۔ نوشیزہ نے جیسے ہی رابعہ کے پاس بیٹھے اس انجان سفر کو اشارہ کیا، وہ اچانک سے غائب ہو گیا، جبکہ نوشیزہ اب واپس عافیہ کے روپ میں آ گئی۔ یہ دیکھ کر رابعہ ایک بار پھر ڈر کے مارے کانپ سی گئی۔ احمد نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو رابعہ بھاگ کر کمرے سے باہر آئی اور احمد سے بس اتنا ہی کہہ کر وہاں سے چلی گئی کہ وہ لندن واپس جا رہی ہے اور جو کمرے میں موجود ہے وہ عافیہ نہیں ہے۔ احمد سمجھ نہیں پایا کہ آخر کمرے میں ہوا کیا ہے۔ تم باہر کیوں کھڑے ہو؟ احمد آؤ اندر۔ عافیہ کی شکل میں موجود نوشیزہ نے احمد کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے کے اندر کیا اور دروازہ بند کر لیا۔ اس سے پہلے کہ احمد کوئی سوال کرتا، نوشیزہ نے اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ تم فکر مت کرو، اب ہمارے درمیان کوئی نہیں آئے گا۔ رابعہ آج یہاں سے چلی گئی ہے۔ احمد بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آج عافیہ کو کیا ہوا ہے اور اس نے رابعہ کو جانے پر راضی کیسے کر لیا۔ بہت کوششوں کے باوجود احمد اسے خود سے الگ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ اب پریشان بھی تھا کہ عافیہ میں اتنی طاقت کیسے آ گئی کہ خود اس سے الگ کرنے میں وہ ناکام ثابت ہو رہا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد احمد کو دیکھتی ہوئی وہ خود ہی کمرے سے باہر چلی گئی۔ چاندنی رات میں احمد اپنی سوچوں میں گم چھت پر بیٹھا چاند کو دیکھ رہا تھا کہ ایک اڑتا ہوا پرندہ اس کی جانب آیا۔ اس کا اندازہ بالکل صحیح تھا، وہ رستم ہی تھا جو اپنے پر سمیٹتا اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ عافیہ نوشیزہ کی قید میں ہے، آزاد کروا سکتا ہوں اسے، مگر مجھے تم سے اجازت چاہیے۔ میں اب اور تمہارے اور نوشیزہ کے چکر میں اپنا وقت برباد نہیں کر سکتا۔ اگر تم نے مجھے پہلے اجازت دی ہوتی تو آج نوشیزہ یہ سب کرنے کے لیے زندہ ہی نہ ہوتی۔ تمہیں آزادی کیوں چاہیے؟ میں تمہیں کبھی غلام نہیں سمجھا۔ عافیہ کے روپ میں جو نوشیزہ نے تمہارے ساتھ کر چکی ہے وہ مجھے تم سے دور ہونے پر مجبور کر رہا ہے، اور نوشیزہ جو تم سے رشتہ جوڑ چکی ہے وہ ناجائز ہے، اس لیے میں اب تمہیں اور تمہاری مدد نہیں کر سکتا، صرف اپنی آزادی کے بدلے عافیہ تمہارے پاس لا سکتا ہوں۔ احمد بولا کہ مجھے منظور ہے۔ رستم نے پر پھیلائے اور کہا کہ اب دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی۔ ایک نظر احمد کو دیکھا اور پھر وہاں سے اڑ گیا۔ عافیہ کے پیاس سے گلا سوکھ رہا تھا اور بھوک سے برا حال تھا۔ عافیہ ایک غار میں قید تھی اور رستم کے لیے مشکل یہ تھی کہ وہ دائرہ عبور نہیں کر سکتا تھا۔ عافیہ بے ہوش ہونے ہی کو تھی کہ اس دائرے سے کچھ دور احمد دکھائی دیا جو ہاتھ میں پانی کا گلاس پکڑے اسے اشارہ کر رہا تھا کہ ادھر آؤ۔
عافیہ اپنی ساری ہمت جمع کر کے اس کی جانب بڑھی۔ عافیہ ابھی دائرے سے باہر نکلی ہی تھی کہ دو لمبے قد آدم کے طاقتور افراد نیزہ لیے اس کی جانب لپکے۔ عافیہ نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لی اور زور سے چیخی۔ عافیہ کو کچھ آوازیں سنائی دیں جیسے کوئی تلوار سے قتل کر رہا ہو۔ اس نے آنکھیں کھولی تو دو انجان افراد خون میں لت پت احمد کے قدموں میں مردہ پڑے تھے۔ اسی یہ سب دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گئی۔ وہاں احمد نے ایک عامل سے رابطہ کیا کہ کیسے وہ نوشیزہ کو عافیہ سے محفوظ رکھے، لیکن عامل نے کہا کہ میرے میں اس جنزادی سے ٹکر لینے کی ہمت نہیں ہے۔ ہاں مگر ایک طریقہ ہے، مگر خطرناک ہے۔ احمد نے کہا کہ مجھے منظور ہے۔ سورہ ناس پڑھنی ہوگی آگ پر اس جنزادی کو جلانے کے لیے۔ تم اور وہ لڑکی دائرے میں محفوظ رہو گے۔ یہ کلمات ہیں جنہیں پڑھ کر تم اپنے ارد گرد دائرہ کھینچنا، اور دائرہ جتنا بڑا ہوگا تمہارے لیے اتنی آسانی ہوگی۔ اور سب سے اہم بات، جب تک وہ جنزادی جل کر راکھ نہ بن جائے پڑھنا مت چھوڑنا۔ اور ہاں اگر تم اس وعدہ لے لو کہ تم دونوں کو چھوڑنے کا تو پھر اس راکھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ احمد گھر واپس لوٹا تو اسے عافیہ کی فکر ستانے لگی۔ احمد کمرے میں داخل ہوا تو بیڈ پر عافیہ کو لیٹا پایا تو وہ سکون میں آ گیا۔ عافیہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ احمد نے عافیہ کی بے ہوشی کا فائدہ اٹھانے کی سوچی اور آگ جلانے کے بعد اس نے عامل کے بتائے ہوئے مخصوص کلمات پڑھ کر بیڈ کے ارد گرد دائرہ لگا دیا اور پھر دائرے میں بیٹھ کر سورہ ناس کا ورد کرنے لگا۔ آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا اور احمد پسینے سے شرب و ورد میں مصروف تھا۔ 2 گھنٹے گزر چکے تھے اور احمد کا گلا پیاس سے سوکھنے لگا، جبکہ وہ تمام تکلیفوں کو اگنور کرتا آنکھیں بند کر کے ورد میں مشغول تھا۔ کچھ دیر کے بعد احمد کو محسوس ہوا کہ کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے۔ احمد نے آنکھیں کھول لی اور سامنے دیکھنے لگا۔ دائرے سے باہر عافیہ کی شکل میں نوشیزہ کھڑی تھی۔ وہ گھبرا گیا اور پریشانی سے ورد روک کر کھڑا ہو گیا کہ عافیہ دائرے سے باہر کیسے اور کب آ گئی۔ احمد اس کی طرف دائرے میں بڑھنے لگا۔ وہ دائرے سے باہر بڑھ رہا تھا۔ پھر اسے یاد آیا کہ عافیہ تو بیڈ پر بے ہوش پڑی تھی۔ احمد نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو عافیہ بیڈ پر موجود تھی اور ابھی بھی بے ہوش تھی۔ احمد سمجھ گیا کہ اس کی محنت نے رنگ لانا شروع کر دیا ہے اور نوشیزہ اسے روکنے کے لیے یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ احمد نے واپس دائرے سے باہر اس طرف دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ احمد نے دوبارہ پڑھائی پر زور دیا اور اس بار پڑھنے کی رفتار تیز اور بلند آواز کر دی۔ کچھ ہی دیر کے بعد نوشیزہ اس کے سامنے دوبارہ آئی اور اس بار وہ اپنے اصل روپ میں تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تمہیں پتا نہیں کہ یہ سب کرنے کا کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا؟ نوشیزہ نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ہماری زندگی سے چلی جاؤ اور وعدہ کرو کہ دوبارہ کبھی بھی ہماری طرف نہیں لوٹو گی۔ میں کبھی نہیں جاؤں گی۔ تم میرے ہو اور صرف میرے ہو اور میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ احمد ورد کرتے ہوئے اس کی طرف پھونک ماری جس سے وہ چلائی اور اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ پسینے میں بری طرح سے بھیگ چکا تھا اور گلا بھی اس قدر سوکھ چکا تھا کہ اب پڑھنے میں کافی دقت ہو رہی تھی، مگر وہ مسلسل ورد کر رہا تھا، اسی رفتار سے اور اسی بلند آواز سے۔ کمرے کا درجہ حرارت بڑھنے کے علاوہ کمرے میں کچھ دھواں بھی جمع ہو چکا تھا، حالانکہ احمد نے دروازہ اور کھڑکیاں کھول رکھی تھیں۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد عافیہ کو ہوش آ گیا اور وہ دھواں دیکھ کر آگ آگ چلائی اور دروازے کی طرف دوڑی۔ اسی دوران نوشیزہ میں پر پھیلائے اس کے سامنے آ گئی اور اسے دیکھ کر ہنسنے لگی۔ عافیہ بری طرح سے ڈر چکی تھی اور اس کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ عافیہ اس دائرے سے باہر نکل چکی تھی اور یہی وجہ تھی کہ نوشیزہ اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ نوشیزہ نے عافیہ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ عافیہ پیچھے کی جانب کھینچی چلی گئی اور بیڈ پر جا گری۔ یہ احمد تھا جس نے فوراً عافیہ کو دائرے کے اندر کھینچ لیا تھا۔ پھر عافیہ سنبھلی تو اس نے دیکھا کہ احمد بیڈ پر اس کے پاس موجود ہے اور وہ کچھ پڑھتا جا رہا ہے۔ عافیہ نے رونا شروع کر دیا اور خوف کے مارے احمد سے لپٹ گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے احمد؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس دائرے سے بالکل بھی باہر مت نکلنا۔ پھر اسی دوران احمد کو نظر دروازے پر پڑی تو اپنے دادا سلطان احمد اندر داخل ہوتے دکھائی دیے۔ احمد تم یہ کیا کر رہے ہو اور یہ عافیہ یہاں کیوں سو رہی ہے؟ پتہ ہے نا کہ اس کے ابو کتنی مشکل سے مانے ہیں اس شادی کے لیے، اور اگر تم ایسی حرکتیں کرو گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ سلطان احمد مسلسل بول رہے تھے کہ احمد نے پڑھتے پڑھتے ان پر پھونک ماری، اور جیسے ہی احمد نے ان کو پھونک ماری
تو وہ نشیزہ میں تبدیل ہو گیا اور نشیزہ غصے سے آگ بگولا ہوتی اسے غصے سے کچھ دیر گھورتی رہی اور پھر باہر کو غائب ہو گئی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ احمد کا جسم بری طرح سے درد ہو رہا تھا۔ کمرے میں ایک دم سے خوفناک اژدہا داخل ہوتا دکھائی دیا، جس کی جسامت دیکھ کر اور پھنکار سے احمد بھی ڈر گیا۔ احمد بھاگنے کی سوچ رہا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ بھی نوشیزہ کی ہی کوئی چال ہے۔ اژدہے کی پھنکار سن کر عافیہ بیدار ہو گئی، اور جیسے ہی اس کی نظر اس سیاہ اژدہے پر پڑی، وہ ڈر کے مارے چیختے ہوئے بیڈ سے اتری اور احمد کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ احمد نے عافیہ کو وہ دائرہ دکھایا، جسے دیکھ کر عافیہ کو اپنی قید کا منظر یاد آ گیا۔ عافیہ ایک بار پھر روتے ہوئے احمد کے سینے سے لگ گئی۔ اس دوران نوشیزہ ایک بار پھر ان کے سامنے آئی۔ دور ہٹ اس سے، ورنہ تیری گردن توڑ دوں گی۔ وہ میرا ہے، احمد صرف میرا ہے، نوشیزہ بہت غصے سے بولی۔ وہ نوشیزہ کے ڈر سے دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ شام سے رات ہو چکی تھی اور اس وقت 10 بج رہے تھے۔ ساری تکلیفوں کے ساتھ ساتھ نیند بھی احمد پر بھاری وار کرنے لگی۔ بار بار نیند سے احمد کی آنکھ لگ جاتی اور وہ بیٹھا بیٹھا جھول جاتا۔ آنکھ کھلنے پر وہ دوبارہ ورد میں مصروف ہو جاتا۔ پھر وہ خوفناک اژدہا بلند آواز میں پھنکارتا ہوا تیزی سے ان کی جانب آیا، جسے دیکھ کر احمد نے خوف کے مارے آنکھیں بند کر لی، جبکہ عافیہ ڈر سے چیختے ہوئے دروازے کی جانب بھاگی۔ اچانک کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ احمد نے سوچا کہ شاید نوشیزہ سے ان کا پیچھا چھوٹ گیا، مگر جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی وہ یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا کہ عافیہ دائرے سے باہر ہے اور وہ اژدہا اس سے لپٹا ہوا ہے۔ اژدہے نے عافیہ کے گرد مضبوطی سے گرفت کسی ہوئی ہے اور وہ ڈر کے مارے عافیہ کچھ نہیں کر پا رہی، بس آنسو بہہ جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے نوشیزہ، تم جیت گئی، میں خود کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، مگر اس کے بدلے تمہیں عافیہ کو چھوڑنا ہوگا۔ احمد نے اتنا کہا ہی تھا کہ وہ اژدہا نوشیزہ میں بدل گیا اور نوشیزہ عافیہ کو گردن سے پکڑے احمد کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرانے لگی۔ مجھے بھی اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہاں بس تمہیں میرے ساتھ میری دنیا میں جانا ہوگا، میرا بن کر، تو آؤ احمد میرے پاس آ جاؤ۔ احمد جانتا تھا کہ اس دائرے سے باہر نکلتے ہی نوشیزہ اس پر بھاری ہو جائے گی، مگر اس کے پاس اب کوئی چارہ نہیں تھا۔ احمد دائرے سے نکل آیا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ اس عام سی لڑکی کے لیے تم خود کو میرے حوالے کر دو گے۔ نوشیزہ نے احمد کی اس قربانی کو حماقت سمجھتے ہوئے ایک کہکا لگایا۔ میں نے خود کو تمہارے حوالے کیا ہے، مگر سچ یہ ہے کہ تم کبھی بھی عافیہ کی جگہ نہیں لے سکتی۔ احمد نے اسے غصے سے یہ بات کہی۔ اگر عافیہ مر جائے تو بھی نہیں۔ نوشیزہ نے عافیہ کو دیوار کی طرف زور سے دھکیلا۔ پھر ایک دم سے رستم کہیں سے نمودار ہوا، اور اس سے پہلے کہ وہ عافیہ کا سر دیوار سے ٹکراتا، اس نے عافیہ کو سنبھال لیا۔ رستم کو دیکھ کر نوشیزہ کی ہنسی خوف میں بدل گئی، اور وہ بھاگنے ہی لگی تھی کہ رستم نے اسے گردن سے دبوچ لیا، اور اس سے پہلے کہ احمد کچھ کر پاتا، اس نے اپنے بھاری ہاتھوں سے نوشیزہ کی گردن اس کے دھڑ سے الگ کر دی۔ کمرے میں نوشیزہ کی ایک چیخ سنائی دی اور اس کی گردن احمد کے قدموں میں جا گری۔ یہ سب دیکھ کر عافیہ اور بلکہ احمد بھی بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اب عافیہ اور احمد آزاد تھے۔ نوشیزہ جن زادی ختم ہو چکی تھی، ان کی زندگی میں سکون آ چکا تھا، انہیں کوئی بھی اب الگ نہیں کر سکتا تھا۔ لسنرز، یہ آج کی سٹوری تھی، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔